تمام مسلمان طلباء طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور توجہ کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوں گے، کیونکہ آج کا دور علم کا دور ہے، محنت کا دور ہے۔ علم حاصل کریں، محنت کریں، دیانتداری سے پڑھیں، کامیابی آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ سب کو کامیاب کرے اپنے مقاصد میں، اللہ سب کو کامیاب کرے۔ جس کے جی میں جو ہے، اگر جائز حاجات ہیں، جائز مقاصد ہیں، اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ سبق سے پہلے چند گزارشات ہیں کہ حافظے کے اعتبار سے پہلے لوگ ہوتے تھے جن کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ اس حافظے کی مضبوطی کی ایک وجہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوئے تو ایک شیطان آ کے اس کے اوپر گرا لگاتا ہے اور اوپر دم کرتا ہے، نم فإنک لیلۃ طویلہ، آرام سے سو جا، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ پھر رات کے درمیان میں آتا ہے، پھر گرا لگاتا ہے، پھر دم کرتا ہے، پھر رات کے آخر میں آتا ہے، پھر گرا لگاتا ہے، پھر دم کرتا ہے، اور آخری مرتبہ جب گرا لگاتا ہے تو 7 پاؤں کو دباتا بھی۔ اکثر میں یہ حدیث سنایا کرتا ہوں، وہ پاؤں کو دباتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا رات کے پچھلے حصے میں بہت مزے کی نیند آتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں کرتا، تو وہ شیطان دبا رہا ہوتا ہے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، سکون ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ہمت کرتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، اور دعا نہ آتی ہو تو کم از کم بندہ اٹھتے ہی کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ گرہ جانتے ہیں نا، گانٹھ لگانا، رسی کے ساتھ باندھ دینا۔ اسی طرح جب وہ وضو کرنے لگتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے فاصبح نشیط النفس، اس نے بڑی خوبصورت صبح کی، بڑے اچھے انداز کے اندر اس نے صبح کی، خوش و خرم انداز کے اندر اس نے صبح کی۔ اور ایک وہ بندہ جو رات کو سویا رہے اور صبح طلوع آفتاب ہو جائے، سورج نکل آئے، پھر اس کو جاگ آئے، آنکھ کھلے، تو جو ہی سورج نکلتا ہے شیطان آتا ہے، یبول فی اذنیہ و یفر، اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو ہر روز جس کی عادت ہو صبح سورج نکلتے اٹھنا اور صبح نماز سے پہلے نہ اٹھنا اور نماز نہ پڑھنا، تو جب شیطان کے گن سے اس کے کان پر ہوں گے تو اس کا حافظہ کہاں مضبوط ہوگا، اس کو چیز کہاں یاد رہے گی، اور سارا دن وہ، حدیث میں آتا ہے فاصبح خبیث النفس۔ اب خبیث کا کیا معنی کریں؟ بڑے گندے انداز میں، شیطانی انداز میں اس نے صبح کی۔ تو گندے بن کے نہ ہم رہے، اچھے بن کے رہے، ستھرے بن کے رہے۔ جب صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے مطابق ہم خبیث ہو جائیں گے، شیطانی صفات آ جائیں گی، تو سارا دن حافظہ ہمارا تھوڑی مضبوط رہے گا، سارا دن ہم برائی ہی سوچیں گے۔ اب سبق آیا
تو پہلے سے سوچ کے رکھیں گے کیسے نقل لگانی ہے. ہمارے بچے بہت ایماندار ہیں، جو اسکول میں پڑھتے ہوئے ان کو محنت کر کے پڑھایا جاتا تھا، ابھی ٹیسٹ لیتے ہوئے فل نمبر آ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ایماندار ہیں، چونکہ حکمران ایماندار ہوں تو عوام ایماندار ہی ہوتی ہے. وہ کسی نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک بادشاہ سلامت جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک انار کا باغ ہے اور سرخ بڑے بڑے خوبصورت انار لگے ہوئے. وزراء کو روکا اور کہا بڑی پیاس لگی ہے، ان کو کہو کہ انار کا جوس لائیں. تو وہ مالی نے ایک انار توڑا، اس کو چیرا، اس کو چیر کے اس کا رس نکالا، تو انار کے چوتھے حصے سے وہ رس سے نکلا اور گلاس بھر گیا. بادشاہ سلامت نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا. دل میں اس نے سوچا کہ اتنا اچھا باغ جس کے ایک انار کے چوتھے حصے سے گلاس بھر جائے تو کیسا خوبصورت ہے، لہذا اس پہ ٹیکس لگایا جائے. ایک گلاس پیا اور یہ دل میں آئی کہ اس پہ بھی ٹیکس ہو، تو کہا دوسرا گلاس لے کے آؤ. اب دوسرا گلاس اس نے انار توڑا اور دوسرا گلاس کے لیے اس نے نچوڑا، تو ایک انار، دوسرا انار، تیسرا انار، وہ 4 انار سے بھی وہ گلاس نہ بھرا. تو وہ بادشاہ پوچھنے لگا باغ کے مالک سے کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو نے انار توڑا اور اس کے چوتھے حصے سے گلاس بھر گیا، اور اب 4-5 انار توڑے اور اس سے بھی پورا گلاس نہ بھرا. تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کے دل میں فطور آ گیا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی بادشاہ ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت کے دل میں فطور آ گیا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے باغ سے برکت کو اٹھا لیا. تو بادشاہ نے دل میں توبہ کی کہ میں اس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں. تو پھر توڑا تو پھر چوتھے حصے سے بھر گیا. تو اس نے پوچھا بادشاہ نے اب کیا ہوا، کہتے بادشاہ نے توبہ کر لی. تو وہ بادشاہ کہنے لگا میں ہی بادشاہ ہوں. جب بادشاہ ایماندار ہوتے ہیں تو اس کی رعایا پر بھی اثرات ہوتے ہیں، رعایا میں بھی ایمانداری آتی ہے. اور ہمارے حکمران تو ماشاءاللہ بہت ہی ایماندار حکمران اللہ نے دیے ہیں. جو بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے پہلے جتنے ہیں وہ سارے چور ہیں اور میں صادق و امین ہوں. اب یہ جائیں گے تو اس کے بعد جو آئیں گے وہ کہیں گے میں صادق و امین ہوں اور یہ سارے چور ہیں، اور پتہ نہیں ان میں چور کون ہے. میں تو کہتا ہوں چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے، سب ہی چور ہیں. تو اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ چند گزارشات کے بعد عرض ہے کہ آپ کے ہیں ضرب الامثال. ضرب الامثال کے اندر آپ نے وہ پوری ویڈیو بھی دیکھی، ان کے مطالب بھی دیکھے. تو ان کے مطالب یاد نہیں کرنے، آپ نے ضرب الامثال یاد کرنی ہے. اور امتحان کے اندر آئیں گی تو یہ 5 نمبر کا مفت کا سوال ہوتا ہے. جیسے پہلی ضرب المثل تھی آ بیل مجھے مار، تو امتحان میں لکھا ہوگا آ بیل، آگے خالی جگہ ہوگی، آپ نے لکھنا ہے مجھے مار. یا امتحان میں لکھا ہوگا مجھے مار اور آپ نے شروع میں لکھنا ہے آ بیل. اسی طرح ایک ضرب المثل ہے ماروں گھٹنا، آگے ہے پھوٹے آنکھ. اب امتحان کے اندر آئے گا ماروں گھٹنا اور آگے خالی جگہ ہوگی، تو وہاں آپ نے لکھنا ہے پھوٹے آنکھ، یا لکھا ہوگا پھوٹے آنکھ اور شروع کے اندر نقطے لگے ہوں گے، ڈیش ہوگا، خالی جگہ ہوگی، تو وہاں آپ نے لکھنا ہے ماروں گھٹنا. تو یہ سارے 5 ضرب المثل آتے ہیں اور 5 کے 5 میں ایسے ہی ہوتے ہیں، آدھا انہوں نے دینا ہوتا ہے اور آدھا آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو کتنا آسان کام ہے. اگر ضرب المثل میں بھی کوئی غلطی ہو جائے، یہ 40 ہے اور تقریباً 40 میں سے ہی آتی ہے. 2 ضرب المثل وہ آتی ہیں، تو وہ ایک ہے ٹیڑھی کھیر. اس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ ایک قاری صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے کھیر کھائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا سفید چٹی. وہ کہنے لگا وہ سفید کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا بگلے کی طرح. اس نے کہا وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیا اور اس طرح کر دیا. وہ حافظ صاحب کا ہاتھ لگوایا تو حافظ صاحب نے یہاں سے ایسے
کرنا شروع کیا. جب یہاں تک پہنچے تو کہتے توبہ توبہ میں نہیں کھاتا, یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے. تو یہ ایک واقعے سے مشہور ہو گیا ٹیڑھی کھیر. تو ایک اس میں ایک ضرب المثل جو امتحان کے اندر آتی ہے, بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا. تو ایک چوہا تھا, بلی آئی اور اس نے بڑے کہانیاں سنائیں. چوہا اس کے قریب ہوا تو بلی اس پہ جھپٹی. اب بلی جب جھپٹی تو چوہا بھاگا, اس کی دم جو ہے اس کے ہاتھ آ گئی. اب دم ٹوٹ گئی, چوہا بل میں چلا گیا اپنے سوراخ کے اندر. اب بلی اوپر بیٹھ گئی اور بلی نے اوپر سے قصہ سنانا شروع کیا کہ تو باہر نکل, غلطی ہو گئی مجھ سے, آپ کی اور میری پرانی دوستی ہے, تو یہ جو آپ کی دم ٹوٹی ہے یہ آدھی میرے پاس ہے, میں ساتھ لگا دیتی ہوں. تو وہ چوہا کہنے لگا بخشو بی بلی, بخشو بھی خالہ, آپ مہربانی کریں, چوہا لنڈورا ہی بھلا. چوہا جو ہے وہ دم کٹا ہی ٹھیک ہے, آپ اتنے قصے کہانیاں نہ سنائیں. تو یہ 2 ضرب المثل ہیں, یہ بھی امتحان میں آتے ہیں. باقی 40 ہیں, تو 40 میں سے 5 آتے ہیں. تو یہ 5 نمبر کا مفت کا سوال ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے تو آدھا انہوں نے دینا ہوتا ہے, آدھا آپ نے دینا ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے.